السلام علیکم دوستو، میں ہوں صبوحی عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں صبوحی کا پاکستان۔ دوستو، جیسا کہ 2 دن پہلے اسلام آباد میں ایک انتہائی اندوہناک واقعہ پیش آیا، جہاں پر سینئر تجزیہ نگار ایاز امیر کے بیٹے نے شاہنواز نے اپنی اہلیہ کو پے در پے ڈمبلز کے وار کر کے ڈمبلز کے اندر جو راڈ ہوتی ہے اس کو نکال کر ان کے سر پر اس سے وار کیے، اس کی گردن پر اس سے وار کیے، اور جب وہ عورت قریب المرگ ہو گئی تو اس کو گھسیٹتے ہوئے باتھ ٹب میں لے جا کر اس کو ڈبو دیا اور پانی اوپر سے کھول دیا، اور جب اس عورت کے پورے جسم میں پانی بھر گیا تو دم گھٹنے کی وجہ سے اس عورت کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ واقعہ اسلام آباد میں 2 روز قبل پیش آیا، لیکن واقعے پر افسوس تو تھا ہی، لیکن اتنا زیادہ جو ہے تکلیف اس وقت نہیں ہوئی تھی جب تک کہ ہم لوگوں کو یہ پتہ تھا کہ اس شخص کے والد، شاہنواز کے والد ایاز امیر نے خود اس چیز کی مذمت کی ہے، اور صحافیوں سے جو ان کی ابتدائی رائے تھی اس میں انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ مجھے خود اس بات کا بہت زیادہ افسوس ہے، اور میں کہتا ہوں کہ کسی دشمن کی بھی بیٹی کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن آج صبح ایاز امیر کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتار کرنے کی جو وجہ سامنے آئی ہے اس کو جان کر مزید دکھ ہوتا ہے، مزید تکلیف ہوتی ہے، اور اس بات پہ سوچنے پہ ہم لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایک تو یہ انتہائی ویل سیٹلڈ لوگ جو کہ تعلیم میں بھی ایک معیار رکھتے ہیں، جو کہ اپنی زندگی کا بھی ایک معیار رکھتے ہیں، جن کی زندگی انتہائی پرتعیش ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں، بچوں کو اپنے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوانے کے بعد ان کو اعلیٰ تربیت دیں اور ان کو یہ سکھائیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں آگے رشتوں کو لے کر کس طرح سے چلنا ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا ہے، لیکن اس کے بجائے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو انسان پاکستان میں جتنا زیادہ باشعور ہوتا جاتا ہے، جتنا زیادہ اس کے پاس پیسہ آتا جاتا ہے، جتنا زیادہ وہ ہائی کلاس سے بلونگ کرنے لگتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ انسان نشوں میں، تشدد میں اور زندگی کی جہالت کی طرف زیادہ بڑھ جاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ مزید اپنی زندگی کو اخلاقی اقتدار میں بہتر سے بہتر کر سکے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایاز امیر کو اس لیے گرفتار کیا گیا ہے کہ ایاز امیر جو ہے اپنی بہو کے قتل میں برابر کے ملوث ہیں۔ ملوث اس طرح سے ہیں کہ ان کے بیٹے نے اپنی بیوی کو قتل کرتے ساتھ ہی، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس شخص نے، اس بے رحم، اس سفاک قاتل نے پہلے اپنی بیوی کو نہ صرف اتنی بے رحمی کے ساتھ قتل کیا، اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ وہ شخص شاید نشے میں تھا، اور نشے کی وجہ سے اس نے اس قسم کی جو ہے اتنی سفاکانہ حرکت کی، اور اس کے بعد قتل کے جو نشانات تھے، جو قتل کے وہ شواہد تھے، ان کو بھی مٹانے کی وہ کوشش کر رہا تھا۔ لیکن بعد میں ہم لوگوں کو یہ پتہ چلا، ذرائع سے یہ پتہ چلایا گیا کہ وہ شخص قتل کرنے سے پہلے یا قتل کرنے کے بعد کسی قسم کے نشے میں نہیں تھا، بلکہ اپنے مکمل ہوش و حواس میں موجود تھا۔ اس شخص نے اسی ہوش و حواس میں نہ صرف یہ گھناؤنا کام کیا، اس بے دردی کے ساتھ اپنی بیوی کو قتل کیا، بلکہ اس کے فوراً بعد اس نے جو پہلا فون کیا وہ اپنے والد کو کیا، ایاز امیر صاحب کو کیا، اور ان کو فون کر کے یہ بتایا کہ میں یہ کام کر چکا ہوں، میں نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا ہے، جس کے بعد ایاز امیر نے اس سے کہا کہ اب تم اس کے جتنے بھی شواہد ہیں ان کو مٹا دو اور اس کو لاش کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کرو، باقی کا سب کچھ ہم سنبھال لیں گے۔ شدید افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو ہے ہمارے اسلام آباد کی ایلیٹ کلاس ہے، ہمارا اسلام آباد جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ تمام لوگ پڑھے لکھا طبقہ زیادہ پایا جاتا ہے، جتنے بھی لوگ ہیں باشعور ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی اسلام آباد کے بارے میں ہی یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام آباد کا 80% نوجوان طبقہ جو ہے وہ نشے کا شکار ہے۔ نوجوان لوگ جو ہیں نشے کی لت میں اس بری طرح سے گرفتار ہیں کہ اس طرح کی حرکتیں اسلام آباد میں ایک آئے روز کا معمول بن چکا ہے، اور وہاں پر یہ حرکتیں یا یہ باتیں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اسلام آباد میں اس طرح سے آئے روز کوئی نہ کوئی واقعہ رونما ہوتا رہتا ہے۔ ایاز امیر کو اس وجہ سے گرفتار کیا گیا ہے کہ وہ اپنی بہو کے قتل میں برابر کے ملوث ہیں، اپنے بیٹے کے جو کالے کرتوت ہیں ان کو چھپانے کے ذمہ دار ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح ظاہر جعفر کیس میں اس کے والد نے اپنے بیٹے کے کالے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ تمام ایسے اشخاص جو کہ زیادہ پڑھے لکھے ہیں، تمام ایسے اشخاص جو کہ زیادہ پیسہ رکھتے ہیں، تمام ایسے اشخاص جو معاشرے میں ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اچھے اخلاق سکھائیں، اچھی معاشرے کا ایک ایسا انسان بنائیں کہ جس کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی ان سے انسپائر ہو کر تو ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ وہ اپنے بچوں کو اس قسم کی تربیت دیں کہ معاشرے میں اس طرح کے واقعات رونما ہوں جن کو دیکھ کے ہمارا معاشرہ مزید پستی کی طرف چلا جائے۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔